دوسری حدیث بعد میں سناتا ہوں، وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے بخشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے، حضور اللہ فرماتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، اب اپنی امت کے غم میں پریشان نہ ہوں، آپ کا جو امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا میں پچھلے سارے سالوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے کی عمر ہو 87 سال تو وہ 86 سال کی عمر میں توبہ کرے، پچھلے سارے معاف ہو جائیں، کتنا بڑا فضل ہے، فضل ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن سرکار اس پر راضی نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا یا اللہ 1 سال تو بہت زیادہ ہے، کسے پتہ ہوتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، وہ کیسے توبہ کرے گا، اس مدت کو کم کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے اور جا کر کہا یا اللہ تیرے نبی کہتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان سے جا کر کہو جو آپ کا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ پیغام سرکار تک پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر رب تعالیٰ سے کہو کہ جو بندہ کوئی بھی ہے اسے کیا پتہ کہ میں نے 1 مہینے کے بعد مر جانا ہے، اسے کیسے پتہ چلے گا، تم 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اللہ سے کہو اس 1 مہینے کو بھی کم کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے اور جا کر کہا یا اللہ تیرے نبی فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، تو اللہ سے عرض کرو اس مدت کو کم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل، انہیں جا کر کہو جو آپ کا امتی مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا میں پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے۔ اب دیکھیں نا، آپ کو اپنے نبی علیہ السلام کی رحمت پہ کتنا یقین ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ سرکار اس 1 ہفتے پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں آپ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں بات کو، آپ کا بھی دل کہہ رہا ہے کہ جب فرشتہ آئے گا اور آ کر کہے گا کہ اللہ نے 1 ہفتے کا کہا ہے تو سرکار پھر بھی کہیں گے 1 ہفتہ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح ہوا، سرکار اسلام کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی حضور اللہ فرماتا ہے جو 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سرکار نے پھر فرمایا جبریل کسے پتہ ہوتا ہے 1 ہفتے بعد میں نے مر جانا ہے، تو اللہ سے کہو اس مدت کو کم کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور کہا یا اللہ تیرے نبی کہتے ہیں 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے، اس مدت کو کم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل، انہیں جا کر کہو جو 1 دن پہلے توبہ کرے گا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ اب یہ بہت بڑا انعام تھا نا کہ بندے کی عمر ہو 60 سال 70 سال 80 سال، 1 دن پہلے وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، بہت بڑی بات ہے نا۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے، اس کو بھی کم کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اللہ تک پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا جبریل ان سے کہو جو آپ کا امتی مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے گا میں اس وقت بھی معاف کر دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر سرکار تک پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے، اللہ سے کہو اسے بھی کم کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر اللہ سے کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کہتے ہیں گھنٹہ بھی زیادہ ہے، اس کو بھی کم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پیار ہے نا اپنے نبی سے، ورنہ کوئی بار بار آئے تو بندہ کہتا ہے جا چلا جا، بس جتنا دینا تھا دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سارا کچھ رکھا ہی اپنے نبی کے لیے۔ وہ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کو صرف اس لیے سب کچھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنے نبی کی شان دکھائے گا کہ یہ ہے میرے نبی کا رتبہ، یہ ہے ان کی شان۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پہ واپس آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جا کر ان سے کہو جو مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کرے گا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ ہوں تے دب کیا کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آ کر عرض کی حضور اللہ فرماتا ہے 1 لمحہ پہلے جو آپ کا امتی توبہ کر لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے لیکن فرمایا کیا اس سے بھی کم نہیں ہو سکتا؟ اللہ سے کہو نا اس سے بھی کم کریں۔ تو
تو جبرائیل علیہ السلام جب آخری مرتبہ گئے، اب اس پر آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے مسجد گونجنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جب آخری بار جبرائیل علیہ السلام گئے کہ اللہ سے کہا یا اللہ تیرا نبی فرماتا ہے، تیرے نبی کہتے ہیں کہ اس ایک لمحے سے بھی کمی نہیں ہو سکتی، اس کو بھی کام کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر میرے نبی سے کہو آپ کا جو امتی مرنے والا ہو، فرشتہ اس کی جان نکالنے کے لیے آ جائے، اس کی جان اس کے قدموں سے نکل جائے، اس کی ٹانگوں سے نکل جائے، اس کے پیٹ سے نکل جائے، اس کی جان اس کے سینے سے نکلنے لگے۔ جس وقت اس کی جان اس کے دل سے نکل رہی ہو، اس وقت بھی وہ اپنے دل میں شرمسار ہو کر مجھ سے معافی مانگے، میں اس وقت بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں مرتے وقت کی توبہ قابل قبول ہے، مرتے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ آپ یہ نہ یہاں سے مراد لے لیں کہ بندہ ساری زندگی بدبخت رہے، بد عقیدہ رہے اور مرتے وقت کہے جی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں سنی ہوتا ہوں، میں یہ عقیدہ اپناتا ہوں، اس طرح نہیں ہوگا۔ مرتے وقت کی گناہوں سے توبہ قبول ہو سکتی ہے، مرتے وقت کا ایمان نہیں قبول ہوتا۔ فرعون نے مرتے وقت کہا تھا میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اب نہیں۔ ایمان کا مطلب ہے بالغیب ماننا، غیب پہ ایمان رکھنا، تو دیکھ کر مان رہا ہے۔ تو یہ ساری حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتے وقت آپ کلمہ پڑھ لیں، مرتے وقت کا کلمہ نہیں بچا سکے گا۔ مرتے وقت کی توبہ ہے، جو مسلمان آلریڈی مسلمان ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو لیکن گناہ گار ہو، وہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اللہ اس وقت بھی معاف فرما دے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرا پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر پیار آ گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ پیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اگر حضور ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان سے پیار کریں۔ خدا کی قسم حضور نے جتنا اپنی امت سے پیار کیا، ساری امت مل کر بھی اتنا پیار نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن کم از کم اپنی ہمت کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل تو کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو ویسے بھی کھانا ہوتا ہے نا، کہ بھوکے رہ سکتے ہو؟ نہیں نہ رہ سکتے، کھانا تو کھانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کھانا کھاتے وقت ایک پاؤں بایاں جو ہے اس کو بچھا کر دوسرا کھڑا کر کے سنت طریقے کے مطابق بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، ہر لقمے کے ساتھ یا واجدو کہتے جائیں، کھانا تو ویسے بھی آپ نے کھانا ہے، اس طریقے سے کھائیں گے، کھانے کا آپ کا جو طلب ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ صحابہ تو اتنی کوشش کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل